کر برن، ٹھیک ہے، من لو شرا کر برن عینن. کر کہتے ہیں ایک وزن کو اور بر کہتے ہیں گندم کو. گندم کا ایک کر کتنا ہوتا ہے؟ غالباً 60 کفیز ہوتے ہیں، تو اس سے ایک کر بنتا ہے. اور ایک کفیز جو 60 سا کا ہوتا ہے. ایک کفیز اور ایک سا جو ہے تقریباً 4 کلو 4.25 کلو کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلو گرام کے اندر تقریباً 4 کلو کا لے لیں آپ، کیونکہ جو گندم ہوتی ہے وہ نصف سا ہوتی ہے اور وہ تقریباً 2 کلو گرام ہوتی ہے آج کل. پہلے سیر میں تھا 2.25 سیر. کیا؟ تو وہ سیر کم تھا مقدار میں، لیکن کلو گرام کے اندر تقریباً وہ 2 کلو 10 گرام بنتا ہے. تو اس طرح سے ایک سا جو ہے 4 کلو 20 گرام. کتنا؟ ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ کے اندر کو آرسی گیا، پڑھے لکھے کو فارسی گیا. یقدر الصاع بحوالي 2035 کلو گرام تقریباً، یعنی 2 کلو گرام 2 کلو 35 گرام. وہ ہم نے 40 بتایا تھا نا، تو 2 کلو 35 گرام. لیکن کہہ رہے ہیں کہ حنفیہ نے جو ہے وہ 3.25 کلو گرام. ٹھیک ہے، ما مقدار الصاع بالکیلو، یہ معروف ہے. وزنو کر فی کلو گرام. میرا سے لگا لو جو میں نے آپ کو بتایا نا، پھر لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 4 کلو 35 گرام آپ نے کتنا؟ ایک سا کا 4 کلو 4.35 گرام ضرب 60، تو کتنا مجھے؟ ایک کفیز ضرب 60، 15,660 کلو گرام. کتنا؟ ڈیوائڈیڈ بائی 40، 391 من. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے خریدا، ٹھیک ہے، کر برن عینن، بعین ایک ڈھیر تھا گندم کا، اتنا وزن کا، اس نے خرید لیا. وامر المشتری البائع بقبضہ للمشتری، اور پھر مشتری نے بائع سے کہا کہ اس کو قبضہ کر لے میرے لیے. خود خریدار نے بیچنے والے سے کہا کہ میرے لیے قبضہ کر کے رکھ لے. خیر درست نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ قبضے کا مسئلہ ہے، اور قبضے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کو سامان خرید دو، آپ کا اس پہ قبضہ ہو جائے تو پھر آپ کا قبضہ کہلاتا ہے. لیکن اگر آپ نے دکاندار سے کہا کہ اچھا یہ میری طرف سے تو اپنے پاس رکھ لے،
یہ میرا قبضہ شمار ہوگا تو قبضہ نہیں ہوگا. پہلے آپ نے قبضے میں ایک دفعہ لینا پڑے گا، آپ کو الگ کرنا پڑے گا، پھر وہ آپ کا قبضہ کہلائے گا. تو ہاں ابھی کیا صورت ہوتی ہے کہ اس کا قبضہ ہو جائے تو وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ غَرَارَةً، لیکن اگر اس نے اس کو بوریاں دے دی کہ بھائی میری بوریوں میں بھر دے اور رکھ لے اپنے پاس، تو پھر صحیح ہے. وَأَمَرَ أَن يَكِيلَهُ فِيهَا، اور اس کو حکم دیا کہ تول تول کے اس کے اندر ڈال دے. صحا. یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی صورت میں نے کہا تھا کہ درست نہیں ہے. وہ کیوں؟ اِذِ الْبَائِعُ لَا يَصْلِحُ وَكِيلًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ قَصْدًا، کیونکہ بائع جو ہے وہ درست نہیں ہوتا کہ وہ وکیل بن جائے مشتری کا قبضہ کرنے میں قصدن. تو قصدن اپنے ارادے سے وہ کہے کہ چلو میں مشتری کی طرف سے میں ہی قبضہ کر لیتا ہوں، تو نہیں کر سکتا. وہ یصلح ضمناً، لیکن ضمناً جو ہے وہ ہو جائے گا. وہ ضمناً کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اس کی بوریوں میں تول کے اپنے پاس رکھ لیں تو اب کام ہو جائے گا. وہ حکمن لأجل الغرارۃ، بوریوں کی وجہ سے. وَمِنْهُ شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهْ، اور اسی قسم سے خریدنا ایسی چیز کا جس کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو خیار رویت اس کا حاصل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا خیار رویت کا. ہاں. فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ، تو اس نے کوئی وکیل بنایا کہ بھائی جا کے اس پہ قبضہ کر لے میری طرف سے. وقال الوکیل قد اسقطت الخيار عن خيار الرؤية لم يسقط خيار الموکل. وکیل کہتا کہ میں نے خیار الرؤیت کو ساکت کر دیا، تو ساکت نہیں ہوگا. موکل کا خیار یعنی اس کے زبانی بولنے سے ساکت. وَلَوْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ يَرَاهُ، لیکن اگر وکیل نے اس سامان پہ قبضہ کر لیا در حالیہ کہ اس کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہوئے اس پہ قبضہ کر لیا، سقط خیار الرؤیت موکل عند ابی حنیفہ، تو ایسی صورت میں امام اعظم کا نزدیک اس کے موکل کا خیار ساکت ہو جائے گا. خلاف لہما، برخلاف صاحبین کے. تو امام اعظم کا نزدیک اب ضمناً قبضے کے ضمن میں خیار الرؤیت ساکت ہو گیا، ویسے اصلا نہیں کر سکتا تھا. وقریب من هذا الجنس من لا تجوز اجازته ابتداء وتجوز انتہاء، اور اسی سے قریب ہے یہ مسئلہ، یہ قاعدہ بھی کہ جس کی اجازت ابتداء جائز نہ ہو لیکن انتہاء جائز ہوتی ہے. اس کی مثال من القاضی، جیسے کہ قاضی ہے، اذا استخلفا یا استخلفا، اس کو خلیفہ بنایا گیا، مع ان الامام لم يفوت له الاستخلاف، من القاضی اذا استخلفا، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ قاضی نے خلیفہ بنایا. کیا؟ یعنی قاضی صاحب کسی کام پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار آج تو بیٹھ کے میری جگہ پہ فیصلے کر دے. کسی عالم کو اس نے باصلاحیت آدمی کو بولا کہ آج آپ میری جگہ پہ کر دینا، ٹھیک ہے. مع ان الامام لم يفوت له الاستخلاف، حالانکہ امام نے اس کو خلیفہ بنانے کی اجازت، امام نے تجھ کو بنایا قاضی، تو کرنا فیصلے، تو اپنی سیٹ چھوڑ کے دوسروں کو بٹھا رہا، تجھے اس بات کی تو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لم یجوز، تو اس کا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے. ما ھذا لو حکم خلیفۃ، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اس نے خلیفہ بنایا اور خلیفہ نے کوئی فیصلہ کر دیا، پھر وہ قاضی کے پاس فیصلہ آیا، قاضی نے کہا میں نے اس کو جائز کیا، تب ہو جائے گا، وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو ابتداءً تو خلیفہ نہیں بنا سکتا تھا، لیکن انتہاً ہو ہی گیا نا. ما ھذا لو حکم خلیفۃ ویصلح ان یکون قاضیا جاز القاضی احکامہ یجوز، جاز نہیں جوز القاضی، کیا ہوگا؟ یہ اجازہ ہوگا، اجاز القاضی. کیا آپ کے پاس اجازہ؟ ہاں اجازہ کر دو، اس میں الف لگا دو، تو قاضی نے اس کے احکام کو جائز کر دے، جائز ہے. ومن ان الوکیل بالبیع لا یملک التوکیل بہ، کسی کو بے کا وکیل بلا، میں نے کہا یار جا میرے لیے جوتے خرید کے لیا، یا میرے جوتے بیچ کے آ جا،
یا میرا فلانا سامان بیچ کے آ جا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ خود کرنے کے بجائے یہ کسی اور کو بول دیتا یار تم جا کے کر کے آ جاؤ، استاد جی نے میرے کو بول دیا تھا میں ذرا بزی ہوں آج، تم کر کے آ جاؤ، تو اس کو اجازت نہیں ہے کسی اور کو وکیل بنانے کی، کیونکہ یہ میرا وکیل ہے، یہ کسی اور کو بنائے گا تو یہ وہ دوسرا اس کا وکیل بنے گا۔ تو بے کی اجازت تو میں نے اس کو دی ہے، اس کو تھوڑی دی ہے، تو جس کو دی وہی کرے گا بے، ٹھیک ہے؟ وَيَمْلِكُ إِجَازَةَ بَيْعِ بَائِعِ الْفَضُولِ بے بائی فضولین، یہ عبارت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی کو بنا دیا تھا اور اس نے جا کے سودا بھی کر لیا اور بیچ کے آ گیا اور آگے اس کو بتایا، تو جگہ میں نے جائز کیا، تو اب ہو جائے گی۔ اصلا نہیں کر سکتا تھا لیکن بعد میں اس کو جائز، تو ابتداء نہیں کر سکتا، امتحان ہو گئی۔ والمعنى فيه أنه إذا أجاز يحيط علمه بما أتى به خلیفته۔ اب اس کے اندر علت بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اجازت دے سکتا تھا اور اب کیوں جائز ہو گیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں جب آپ کو وکیل بنا رہا ہوں، کیا میرے لیے سامان خرید کے لے کے آ جا یا بیچ کے آ جا، تو مجھے پتا ہے کہ اس آدمی کو طریقہ آتا بیچنے کا اور یہ اچھے طریقے سے کام کر لے گا۔ اب اس نے آگے بول دیا، اب آگے والے کو پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا، جو اسکل جو مہارت اس کو ہے ضرورت نہیں آگے والے کو، تو اس لیے عام طور پہ بندہ وکیل بنانے والا راضی نہیں ہوتا کہ کوئی اور یہ کام کرے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ وکیل اس سے بھی زیادہ ماہر ہو، لیکن بہرحال عمومی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن بعد میں کیوں جائز ہو گیا؟ کیا بعد میں اس لیے جائز ہو گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ کام ہو چکا اور اس نے دیکھا کہ سودا ہو گیا، پھر اس نے خود نے غور کیا کہ بھائی سودا ٹھیک ہے، تو نے کہا میں نے جائز کیا، تو اب چونکہ اس کا علم اس کے اوپر محیط ہو گیا تو اس لیے اب جائز ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے بیان کیا۔ اذا اجاز یحیط علمہ بما آتا به خلیفۃہ، تو جب بعد میں اگر وہ اجازت دے گا تو اس کا علم محیط ہو جائے گا اس کو جو اس کے خلیفہ نے کیا ہے۔ وہ وکیل الوکیل کذالک، اور وکیل کا وکیل بھی ایسے ہی ہے۔ فتکون اجازت بالانتہاء عن بصیرۃ، وکیل کا وکیل، اس کا یہ مسئلہ وہی یہی بات ہے جو پیچھے بیان ہوا، وکیل کا وکیل یہ بے کے ساتھ خاص تھا، یہ مطلقاً ہے، کیا اس کے اندر بھی یہ ہوتا؟ تو اگر بعد میں اجازت دے گا تو ٹھیک ہے، فتکون اجازت فی الانتہاء عن بصیرۃ، تو بعد میں اگر اجازت دے گا تو پوری بصیرت کے ساتھ اجازت ہوگی، بخلاف الاجازت فی الابتداء، برخلاف ابتداء میں اجازت دینے کے۔ ومن القاضی لو قضى فی کل اسبوع یومین، اور اسی قسم سے ہے کہ قاضی صاحب ہفتے میں صرف 2 دن قضا کرتے تھے، بأن كان له ولایۃ القضاء فی یومین فی من کل اسبوع لا غیر، یعنی اس کو اختیار ہی اتنا ہی تھا کہ ہفتے میں صرف 2 دن قضا کر سکتا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اب اختیار آگے بڑھ نہیں رہا، لوگوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں، مسئلے حل کرنے ہیں لوگوں کے، خلیفہ بنا نہیں سکتا، اب کیا کریں؟ دن میں نہیں بڑھا سکتا، وہی کرے، کسی کو لگا دے چل فیصلے کر دے، پھر بعد میں میرے پاس لے آنا میں کر دوں گا جائز ہے، یہ ہلا، ٹھیک ہے۔ فقضى في الأيام التي لم تكن له ولایۃ القضاء، اچھا ابھی خود ہی کر رہا قضا، ان ایام میں بھی اس نے فیصلہ کر ڈالا جن دنوں میں اس کو قضا کرنے کی اجازت، فإذا جاءت نوبته، لیکن جس دن اب اس کی باری آئے، اجاز ما قضى، تو اب اس کو سب کو جائز کر دے جو اس نے خود نے فیصلے کیے تھے وہ دنوں میں، تو اجازت ہو، اس کو اجازت سے وہ سب جائز ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کہتے ہیں ظفرت بمسئلتین، 2 مسئلوں پہ مجھ کو کامیابی حاصل ہوئی، یفتقر فی الابتداء ما لا یفتقر فی البقاء، کہ ابتداء میں ضرورت پیش آتی ہے ایسی چیزوں کی جس کی انتہا میں ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب یہاں پہ بھی یغتفر ہے،
یغتفر مانے معاف کرنا ہوتا، مٹا دینا ہوتا، تو یہاں پہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اس لیے افتقاری ہے یہ. یعنی اب جب قاعدہ آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ابتدا میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی انتہا میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ابھی اس کے برعکس ہے. عکس القاعدہ المشہورہ تھی الاولیٰ یصح تقلید الفاسق القضاء ابتداء ولو کان عدلا ابتداء. فاسق کو قاضی بنانا جائز ہے ابتداء جبکہ وہ فاسق عدل کرنے والا ہو. یعنی آج کل ہمارے جج ہیں تو یہ فاسق ہی ہوتے ہیں، داڑھی مونڈے ہوتے ہیں عام طور پہ، تو داڑھی مونڈا فسق ہے. عادل بھی نہیں ہوتے. ہاں عادل بھی نہیں ہوتے. عادل بھی نہیں ہے. تو میرا آج کل کے جو قاضی ہیں نا وہ حکم کے حکم ہے. کیا؟ ہاں، حکم کا فیصلہ بھی نافذ ہوتا ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ابتداء اچھا ہمارے نزدیک فاسق کو قاضی بنانا جائز ہے. کیا؟ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یجوز بمعنی یصح ہو کہ درست ہو جائے گا اگر قاضی بنا دیا تو. جبکہ عادل ہو فسقہ، لیکن بعد میں قاضی بنانے کے بعد اچھا کوئی دوسرا قاضی تھا، وہ شروع میں ایماندار تھا لیکن بعد میں وہ قاضی بنانے کے بعد فاسق ہو گیا. کا ان ازالہ، اس میں الازل لکھا ہوا، اس کو صحیح کرو ان ازالہ عند بعض المشائخ، تو بعض مشائخ کے نزدیک خود بخود معزول ہو جائے گا. یعنی ابتداء اس کے عدل کی وہ ضرورت نہیں ہے، فاسق کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن شروع میں عادل کو بنایا اور بعد میں فاسق ہو گیا تو معزول ہو جائے گا. تو اب امتحان ابتدا وہ یہی قاعدہ ہو گیا کہ ابتدا میں جس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت انتہا میں نہیں ہے. ذکر ابن الکمال ان الفتویٰ علیہ الثانیۃ لو ابق المعزون ان حجرہ، یا الحجر لکھا ہوا بیوقوف. ہاں میرے بات بڑا غلط لکھے نہیں عبارت. کتنے چھاپی ہے؟ مکتبہ رشیدیہ میں وہ اتنی کہ کتابیں چھاپتے غلطیاں اتنی کرتے ہیں. اگر کوئی معزون غلام بھگوڑا ہو گیا، بھاگ گیا، ٹھیک ہے، تو ان حجرات تو اس کے اوپر حجر ہو جائے گا، حجر ہو جائے گا، یعنی اس کے تصرفات اب منع ہو جائیں گے. حجر پڑھ لیا نا آپ نے، کتاب الحجر، حجر تھا، ہاں کتاب الحجر پڑھ لیا نا آپ نے، تو اس کے اوپر حجر ہو جائے گا. بولو اذن للعابقی، لیکن اگر کسی نے بھگوڑے ہی کو اجازت دے دی، اذن دے دیا، صحا، تو یہ درست ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں. کما فی قضاء المعراج و قیدہ قاضی خان بما فی یدہ، قاضی خان نے اس کو اس صورت سے مقید کیا جبکہ اس کے ہاتھ میں ہو. ارے بھائی اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر بھگوڑا کب ہوا؟ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھگوڑا کب ہوا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھگوڑے کو اجازت دے دی. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے بھگوڑے نے وہاں سے ٹیلیفون کیا، فون کیا کہ میں بھاگ تو گیا ہوں، حجر وجر کو ختم کر، آنا تو ویسے بھی نہیں ہے مجھے. اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار تیرے کو کر دیتا ہوں، نرم دل آدمی تھا. یہ صورت ہو سکتی ہے، پرانے زمانے میں تو نہیں، اس زمانے میں. پرانے زمانے میں پیغام پہنچا دیا کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھاگ گیا، پھر کوئی قافلہ آیا تو اس کو بولے یار جا کے میں نے مالک سے بات کر لینا بھائی، بلا وجہ گناہ گار ہو رہا ہوں، اس کو بولے معذور کر دیں میرے کو، حجر ختم کر دیں. تو مالک نے کہا یار ہاتھ تو ہے ہی نہیں، اب آئے گا بھی نہیں سارا، تو چلو معافی کرتا ہوں تو میں ہاں حجر ختم کر دیتا ہوں. یہ صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
یہ باب پورا ہو گیا. اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہاں وہ فقہ بھی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فقہ کا جو رہ گئے چند صفحات رہ گئے تو انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے.